الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية ولا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب رواہ مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جہالت کی چار باتیں ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑیں گے۔ پہلی، قومی فخر، نسب میں طعنیں اور تاروں سے بارش مانگنی، اور نوحہ۔ فرمایا اگر نوحہ والی موت سے پہلے توبہ نہ کر لے تو قیامت میں اس طرح کھڑی ہوگی کہ اس پر رال کا لباس اور حرب کی قمیص ہوگی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ چاروں عیب آج تک موجود ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چاروں عیب آج تک موجود ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جو حسب و نسب کا ذکر فرمایا گیا ہے، عام روٹین میں یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہے کہ ماں کی طرف سے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ حسب کہلاتے ہیں، اور والد کی طرف سے تمام رشتوں کو نسب کہلایا جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے باپ اور دادوں کے اوصاف شمار کرنا، ان کی قومیت اور ذات بتاتے پھرنا، یعنی ہم عرب ہیں تم عجم ہو، اسی چودھری ہیں تسی کمی ہو۔ قومی فخر جناب آج بھی موجود ہے، بالکل ہم چودھری، ہم ملک، ہم فلانے، تم کمی، تم فلانے۔ عرب آج بھی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ عجم کہتا ہے، جاہل، اجمی، یعنی یہ قومی فخر جو تھا نا، یہ جو نسب تھا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی کو بیت اللہ کے اوپر چڑھوا کے اذان دلوا کے بتا دیا، آج کوئی مکے کا سردار چڑھ کے اذانیں نہیں دے گا۔ آج جس کو دنیا غلام کہتی ہے، آج غلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا جائے گا۔ یہ جو قومی فخر تھا نا جی، یہ حضور نے ختم کر دیا۔ سلمان فارسی بھی وہاں پہ آئے، وہ تو عربی تھے ہی نہیں، وہ ایران سے آئے تھے۔ فارس سے آنے والا بندہ وہ مقام لے گیا، حبشے سے آنے والا بندہ وہ مقام لے گیا۔ رسول اللہ نے اس قومی فخر کو وہیں پہ ختم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا۔ لیکن آج بھی جو ہے نا جی ہمارے اندر، میں پٹھان ہوں، میں افغان ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا، یار کدھر چل پڑے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہالت کی بات کہی ہے، اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں جو اس طرح فخر کرے۔ دوسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک مقام پر فخر ظاہر کرنا یہ باعث سے ثواب ہے۔ وہ کب؟ جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے نا جی، تو پھر اکڑ کے بتانا، اوے ہم یہ لوگ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب مرہم کے مقابلے میں آئے نا جی، تو آپ نے فرمایا الذی سمیتنی امی حیدرا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں آئے تو فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو کفار کے مقابلے میں فخر کرنا، ان کو نسب دکھانا، ان کو نیچا دکھانا، یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام اونچا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار اونچے۔ باقی رہی آپس میں، نہیں بھائی آپس میں کوئی نہیں، رحماء بینہم، آپس میں جناب رحم دل ہوں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو جانا۔ وہ ایک اب جہالت کی بھی انتہا ہے نا جی۔ مجھے ایک کہنے لگا، یار میں امریکہ گیا، بڑے یار پڑھے لکھے لوگ نے یار۔ میں کہا جی وہ کس طرح؟ کہنے جی اتنا دیتے بچے انگریزی بول دینے بھائی، پنجابی تسی ملک جاؤ گے تو پنجابی نہیں بولن گے تو اور کی بولن گے؟ انگریزاں کول جاؤ گے، انگریزاں دی اولاد نے انگریزی نہیں بولنی، اور انہوں نے پشتو بولنی۔ دیکھو نا جی، یہ ذہنی غلامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنی غلامی سے ہمیں آزاد کیا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، کسی مسلمان کو
کسی نسب کو ذلیل جاننا یا انہیں کمین کہنا یہ حرام قرار دے دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بھائی وہی عزت والا ہے جو زیادہ متقی ہے۔ حضرت جو عبادت، ریاضت، تقوی اختیار کرے حضور قبلہ، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ چاہے سائیکل کو پنچر لگانے والا ہے، وہ زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے۔ وہ اربوں پتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، حضرت جی وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھنے والا نہیں۔ وہ بلکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر یہاں پر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جو ستاروں سے بارش مانگتے ہیں، تاروں سے بارش مانگنی، آج بھی نا جی کوئی مسلمان پامسٹری دے پیچھے پاگل ہوئے پھر دیں۔ اے ذرا میرا ہاتھ دیکھا جی، اے ذرا دسیا جی کہ کنی بیویاں نے، کنے بچے نے، اے ذرا دسنا میرا یار دولت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یار میرے حالات کو تو بدلن کے دسو نا، اے ذرا ہاتھ ویکھ کے دسے۔ اور آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو کئی لوگ اس کے اندر جناب، حالانکہ یہ مذموم ترین کام ہے، ذلیل ترین کام ہے یہ، لیکن جناب انہوں دی اینج گڈیاں چڑھی ہوئی ہیں نے کہ کیا بات ہے جناب، وہ یہ بڑی جناب پیشن گوئی کرتا ہے، بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ پیشن گوئی صرف غیبی خبر صرف اللہ اور اس کے رسول، باقی کہیں ہاں ستاروں سے راستے لینا یہ ٹھیک ہے، ستاروں سے راستوں کی پہچان کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ قرآن پاک میں ہے وَمِن نُجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ راستوں اور سمتوں کا پتہ لگانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا، بارشیں وغیرہ مانگنا، ان کی تاثیر ماننا، ان سے غیبی خبریں معلوم کرنا، یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ ایک ہے علم نجوم، ایک ہے علم توقیت۔ علم نجوم قطعی طور پر حرام ہے اور علم توقیت جائز ہے۔ سورج یہاں پر آئے، اتنا سایہ ہو جائے تو اس نماز کا وقت ہو گیا، اتنا سایہ ہو جائے اس نماز کا وقت ہو گیا، طلوع آفتاب سے پہلے ہو، بعد میں ہو، کس مقام پہ ہو، کس جگہ پہ ہو، یہ علم توقیت کے ذریعے ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے میت کا، ہم نے پیچھے اسی باب میں پڑھا ہے، میت کے اچھے اخلاق بیان کرنا اس کے مرنے کے بعد، اس کے اندر جو واقعتاً وہ چیز، لیکن نوحہ کرنا، وہ باتیں بیان کرنا جو واقعتاً اس کے اندر ہو ہی نہ، یہ بالکل جائز نہیں، یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ اس کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کیا ہے، جو نوحہ کرنے والی عورت ہے اس کے بارے میں کہ رال میں آگ بہت جلدی لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتی ہے، اور حرب وہ کپڑا ہے جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نائحہ جو نوحہ کرنے والی ہے پر اس دن خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل مجروح کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی سخت حرام ہے، چونکہ اکثر عورتیں نوحہ کرتی ہیں، اس لیے عموماً نائحہ تانیث کا صیغہ فرمایا۔ عورتیں ہی اکثر ہائے وے مر گیا، جوانی اچ مر گیا، حالی تے تیری عمر ہی نہیں سی، اے تو بچہ ہے، ہائے ہائے رب نو رحم بھی نہیں آیا، رب نے جڑا نا ہنے نال لے لیا۔ ایسی باتیں جو سخت حرام ہیں، سخت حرام ہیں۔ حضور میرا رب 6 مہینہ کا بچہ لے لے، میرا رب سال کا بچہ لے لے، 15 سال کا لے لے، 50 سال کا لے لے، 100 سال کی بھی موت نہ دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اس نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے نا جی، اور جتنی عمر دی ہے وہ اس کی اتنی ہی تھی۔ ہمارے اب دارالفتاء میں میرے پاس کئی فتوے آتے، بچہ پیدا ہوا جی 5 منٹ کے بعد فوت ہو گیا، اب اس کا کفن دفن ہوگا یا نہیں، ایسے کئی سوالات۔ بچے پیدا ہوتے بھی فوت ہو جاتے ہیں، بچے ماں کے پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں، بڑے ہو کے، جوان ہو کے، بوڑھے ہو کے، بیمار ہو کے چارپائیوں پہ پڑ جاتے ہیں، اولاد دعائیں مانگتی رہتی ہے، یا اللہ اس بابے نے موت دے دے، اس نے موت دے دے، لیکن موت نہیں آتی۔ حضور یہ سارے فیصلے میرے رب کے ہیں، وہ جس کو جہاں پر رکھتا ہے کمال رکھتا ہے، اس نے جس کو جو دیا کمال دے دیا، ہماری اوقاتیں اتنی تھی۔ وہ ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا نہر کے کنارے، باقی نہر میں نہا رہے تھے، ایک اللہ کے نبی آئے، تشریف لائے، دعا کی یا اللہ یہ اندھا ہے، اس کو بھی آنکھیں دے دے، یہ بھی بچوں کے ساتھ نہا لے گا۔
فرمایا کہ میں نے جس کو جہاں رکھا ہے کہ اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، اپنے اس بندے کی بھی بات مان لے، کرم فرما دے۔ اللہ نے آنکھیں دی، وہ اندھا جناب کودا نہر کے اندر، کبھی کسی کو پکڑ کے غوطہ دے، کبھی کسی کو پکڑ کے غوطہ دے، کبھی کسی کو دے۔ کیفیت کیا ہوئی؟ سارے باہر آ گئے، انھے اور یہ اندر کھلوتے ہیں۔ اب وہ سارے، اللہ نے فرمایا ہاں دس، میں نے نہیں کہا تھا کہ جس کو میں نے جہاں رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے۔ باندر دے ہاتھ ماچس آ جائے تے غریب دے ہاتھ پیسہ آ جائے، دو میں اوقات تو باہر ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنی اوقات میں رکھے، اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی